اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اسلامی کے تمام قائدین اور میرے اساتذہ، بزرگ اور نوجوان بچے، میں آپ تمام کا جماعت اسلامی کی طرف سے استقبال کرتا ہوں ایک اہم اجتماع میں جس کا عنوان ہے کونوا انصار اللہ۔ اور ظاہر ہے ہمارے پاس کیرلا سے ہمارے خاص مہمان آئے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب ہمارے مہمان آئیں تو ان کو ہم سنیں، ان کے خیالات سے ہم استفادہ حاصل کریں۔ تو میں آپ کے اور ان کے درمیان میں بہت زیادہ حائل نہیں رہوں گا، لیکن کچھ تمہیدی باتیں ضرور انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے مختصر 10 منٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ میرے ذمے عنوان ہے کہ صحابہ اکرام کونوا انصار اللہ کی بہترین مثال، میں نے ابھی آپ تمام کے سامنے جو سورہ مبارکہ کی تلاوت، آیت کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ فتح کی ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت، جہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہترین فتح نصیب کی، فتح مبین ہم نے آپ کو دی۔ یہ وقت وہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ عمرہ آپ کو جانا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ آپ صحابہ کو جمع کرتے ہیں، احرام باندھا جاتا ہے، تمام تیاریاں ہوتی ہیں، بغیر کسی اصلاح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو مکے والوں کی طرف سے ریزسٹنس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول، میں بہت تیزی سے باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، ظاہر ہے اس بات سے کہ میرے سامنے جو آڈینس بیٹھی ہے بہت لرنڈ ہے، الحمدللہ اورنگ آباد کی جو امت ہے وہ بہت ہی لرنڈ ہے، تو آسان کام ہو جاتا ہے کہ آپ سرسری طور پر اشاروں میں بات کرتے چلیں۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں بات کرنے کے لیے دودھ بنا کر۔ حضرت عثمان جاتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک آپ واپس نہیں آتے ہیں۔ جب آپ واپس نہیں آتے ہیں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، اور بیعت اس بات پر ہوتی ہے، اس کو بیعت الرضوان کہا گیا۔ بیعت اس بات پر ہوتی ہے کہ اب یا تو عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، یا تو ہم جان دیں گے، یا عثمان کے قتل کا بدلہ ہوگا۔ صحابہ حج کے ارادے سے ہیں، قربانی کے جانور لائے ہیں، ان آرمڈ ہیں، کوئی ملٹری اسکارٹ ساتھ نہیں ہے، لیکن صحابہ بیعت کرتے ہیں۔ صحابہ جب یہ بیعت کر لیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان جو ہے وہ زندہ ہیں، آپ آ جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ اب یہاں سے جو ہے ہم کو واپس چلنا ہے، حج اس سال نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جاتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے آج ایک فتح مبین نصیب کی ہے۔ یہیں پر صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دراصل آپ کی یہ سب سے بڑی جو فتح ہے، فتح مبین جو ہے، یہ فتح مبین دراصل میں یہ آپ کے افراد ہیں جو آپ نے تیار کیے ہیں۔ کسی اجتماعیت، کسی عقیدے کے لیے انفراسٹرکچر کی نہیں بلکہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ عقیدے پر قائم رہنے والے، وہی پر تراشیدہ انسان تیار ہو جاتے ہیں، تب دنیا وہ انقلاب کو چلتا پھرتا دیکھتی۔ اسی انقلاب کو دنیا نے دیکھا، اور سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھے الفاظ میں تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا یہ جو پہلی نسل، پہلی بیچ تیار ہوئی تھی، یہ دراصل میں ربانیون تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو وحی کے نتیجے میں تراشے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی، یا آپ نے جو افراد کھڑے کیے ہیں، یہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے کم سمجھتے ہیں، کم جانتے ہیں،
لیکن اسلام کا نمائندہ، قرآن کا نمائندہ وہ ہم ہی ہیں، یہ امت مسلمہ ہے جو اس کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اگر یہ اثاثہ اپنے محور پر ہے، اپنے مرکز پر ہے، پراپر ڈائریکشن پر ہے، تو فتح اور نصرت جو ہے وہ ہماری ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ ہم حج کریں گے، آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، مکہ جائیں گے، آپ نے بیعت لی تھی، صحابہ نے بیعت کی، اللہ کے رسول جان سے زیادہ اب قیمتی یہ بیعت ہے، سب کچھ اس پر نچھاور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اب کچھ نہیں ہوگا، واپس چلیں گے۔ صحابہ جو تھے آتر تھے، وہ جذبے سے سرشار، چاہتے تھے کہ اللہ سے اپنے عہد کو پورا کریں۔ اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ صحابہ میں جو سب سے لائیولی ہیں، سب سے ایجیٹیٹڈ ہیں، سب سے پرجوش ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عمر اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑ کر سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اول اسنا علی الحق، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ اس طرح سے دب کیوں رہے ہیں، پیچھے کیوں ہو رہے ہیں، بیک ٹریک کیوں جا رہے ہیں؟ اوست الذی قال، کیا آپ نے یہ کہا نہیں تھا؟ کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ نحج ھذا العام، کہ اس سال ہم حج کریں گے، عمرہ کریں گے۔ اللہ کے رسول ایک ہی جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے اٹھائے اور قرآن مجید میں نشر کر دیے گئے۔ صحابہ کو کہا گیا محمد الرسول اللہ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں، قافلہ نکلا ہے حدیبیہ سے، حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اپنا اونٹ پاس لاتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے ہیں، حضرت عمر پیچھے آ جاتے ہیں۔ آپ پھر اپنا اونٹ لے کر جاتے ہیں، بازو جاتے ہیں، پھر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول خاموش رہتے ہیں۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ میں اس کے بعد جو ہے میری طبیعت بے چین ہو گئی، تیسری بار بھی آپ جاتے ہیں، تیسرے بار بھی وہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بہت بے چین ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی آیتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں، سورہ فتح نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں گھبرانے لگا کہ اب میرا معاملہ کیا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام سے۔ وہ تو جانتے ہیں محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جانتے ہیں، وہ ایمان لائے ہیں آپ پر، 13 سال مکے میں مشقتیں جھیلی ہیں، بدر، احد، احزاب تمام دیکھی ہیں، تمام قربانیاں دی ہیں۔ ایسے گروہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کیوں کہا گیا۔ خواب دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت نازک مرحلہ تھا، ایمان کے ڈگمگانے کی کیفیت ہو سکتی تھی۔ ہم جیسا کوئی عام آدمی ہوتا تو ڈگمگا جاتا، ابھی خواب دیکھتے ہیں، ابھی کہتے ہیں کہ حج ہے، ابھی کہتے ہیں واپس چلو، ابھی یہ کہتے ہیں، ابھی وہ کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ نے اطاعت میں ایسے سر جھکایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا اونٹ ذبح کیا قربانی کے لیے تو صحابہ نے اتنی تیزی سے جو ہے قربانیاں کی اور ایسے حلق کیا، اپنے بال اتارے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے بال اتارے کہ سر سے جو ہے جلد چھل گئی۔ اطاعت کا یہ جذبہ تھا۔
اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو اللہ رب العزت اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی یہ جو افراد ہم نے آپ کو دیے ہیں، یہ جو افراد تعمیر ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ ہیومن ایسٹ سب سے بڑا اثاثہ کسی قوم کا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، خاص جملے قرآن مجید نے استعمال کیے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا والذین آمنوا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو پھر اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے سے مختلف ایک شے یہ ہوتی ہے کہ آپ نبی اور نبی کے مشن کا ساتھ دیں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے کہا کونوا انصار اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار؟ ہم نے اللہ سے عہد لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو ہماری تعریف پیش کی گئی، صحابہ کی تعریف پیش کی گئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم ہیں، بہت شفیق ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دین ہم سے جو تقاضا کرتا ہے، یہ مشن جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، وہ قربانی کا تقاضا کرتا ہے، وہ عملی طور پر آگے آنے کا تقاضا کرتا ہے، وہ دین کے لیے جٹ جانے کا تقاضا کرتا ہے، وہ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ دین میرے اور آپ کے بغیر نامکمل ہے، یہ دین کی جد و جہد میرے اور آپ کے بغیر نامکمل ہے۔ اس مجمع میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اور یہاں بیٹھے ہوئے افراد سے زیادہ قیمتی لوگ بیٹھے ہوں، غیر معمولی صلاحیتیں اللہ نے آپ کے اندر دی ہوں، لیکن آپ کو شاید اس کا احساس نہ ہو۔ تو یہ کونوا انصار اللہ ایک دعوت ہے کہ آئیے یہ دین آپ کا ہے، آئیے یہ تحریک آپ کی ہے، آئیے یہ اجتماعیت آپ کی ہے، ایک بامقصد زندگی گزاریے اور اپنے رب سے جا کر جا ملیے۔ اور جب اپنے رب سے آپ جا ملیں تو آپ کا رب آپ سے کہے کہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، آئیے آپ کا استقبال ہے، جنتیں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ایک بامقصد زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو آخرت میں جو ہے بلند درجات جو ہے نصیب کرے، اور ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔